بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کو پتہ چلا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں۔ اب اس کو شوق تھا پرندوں کی بولیاں سمجھنے کا، جیسے کچھ لوگوں کو جن دیکھنے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ کی شان دیکھو، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت اب آپ جب کوہ طور پر جائیں تو میرے لیے دعا کرنا، مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھ میں آ جائیں، علمنا منطق الطیر کا معاملہ میرے ساتھ بھی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، چلو جی، اس کو بولیوں کا علم مل گیا۔ اب اگلے دن وہ اٹھا، صبح سویرے اس نے ناشتہ کیا، کچھ ٹکڑے کھانے کے بچے ہوئے تھے، اس نے جو باہر صحن میں پھینک دیے تو مرغا اڑ کر آیا اور آ کے اس نے روٹی کے ٹکڑے کو اچک لیا۔ ادھر سے کتا بھی بھاگا، مگر کتے سے پہلے مرغا لے گیا۔ کتے نے اسے کہا، اے یار، کچھ احساس تو کر، میں ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، میں یہاں کا سیکورٹی گارڈ ہوں، میری نائٹ شفٹ تھی، اب میرے سونے کا وقت تھا، تم مجھے کھا کر سونے دیتے، تمہیں تو دن میں کچھ اور بھی مل جائے گا۔ مرغے نے کہا، فکر نہ کر، ان کے پاس ایک گھوڑا ہے، آج وہ مر جائے گا، تجھے بڑا گوشت مل جائے گا، تو فکر کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جب سنا تو بہت اچھا، اب جب اس نے بات سن لی تو بڑا فکر مند ہوا کہ میرے گھوڑے نے مر جانا ہے، آج میرا گھوڑا مر جائے گا۔ یہ گیا اور گھوڑے کو جا کر بیچ آیا، کہنے لگا، دیکھو مجھے کتنا بڑا فائدہ ہوا، میں نقصان سے بچ گیا۔ اگلا دن ہوا، پھر اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اس نے ناشتہ کر کے کچھ ٹکڑے باہر پھینک دیے، ادھر سے کتا ادھر سے مرغے نے جھپٹا مارا اور مرغا لے گیا۔ کتے نے کہا، اے یار، تم بہت ہی غیر ذمہ دار بندے ہو، کل بھی میں بھوکا رہا، آج تو مجھے کھانے دیتا۔ اس نے کہا، فکر نہ کر، اب ان کے گھر میں ایک گدھا مرے گا اور تیرے بڑے مزے ہوں گے۔ مالک نے سنا، اچھا گدھا بھی مر جائے گا، چنانچہ وہ جناب گدھے کو بھی لے گئے اور جا کر بازار میں بیچ آئے۔
بیوی کو آ کر بتایا کہ دیکھو کتنا فائدہ ہو رہا ہے مجھے بولیاں سمجھنے کا، ہم کتنے نقصان سے بچ گئے۔ بیوی نے کہا واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن جب اس نے ٹکڑا پھینکا تو کتے نے بھی جھپٹا مارا، مگر مرغا تیز تھا، وہ نکل کر آیا۔ اس نے کہا یار بڑے تم جھوٹے ہو، ویسے تم اذانیں دیتے ہو اور حال تمہارا یہ ہے کہ جھوٹ بولتے جا رہے ہو۔ 2 دن تم نے جھوٹ بولا۔ مرغے نے آگے سے جواب دیا میں جانوروں کی دنیا کا مؤذن ہوں، مجھے جھوٹ بولنا زیب نہیں دیتا۔ یاد رکھنا موت آج اس مالک کو آنی ہے، یہ مرے گا اور پھر کھانے بنیں گے اور بہت ساری ہڈیاں بھی ہوں گی، آج تیرا سارا دن مزے کا ہوگا۔ اس نے جب سنا کہ میری باری ہے بڑا پریشان ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت آج تو مرغے نے یہ کہہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ملک الموت کو آتے دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے فرمایا دیکھ تیرے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ تیرے گھر میں موت آنی تھی، مخصوص نہیں تھا کہ کس کو آنی تھی۔ اللہ نے تیرے گھوڑے پر موت ڈال دی، اب تو بڑا سمارٹ بنا ہوا گھوڑے کو بیچ آیا، اس موت کو اللہ نے گدھے پر شفٹ کر دیا تو پھر تو سمارٹ بنتا ہوا گدھے کو بھی بیچ آیا۔ اللہ نے اس کو تجھ پر منتقل کر دیا، اب ملک الموت صاحب آ گئے اور اس کی جان نکال کر لے گئے۔ تو ایک سبق ملا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے اس میں بندے کی خیر ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تقدیر پر راضی رہے، اس یقین کو مضبوط بنا لیجئے۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ ایک بزرگ تھے جن کا نام بنان حمال تھا، ان کو ابن طولون بادشاہ نے بلوایا اور غصے میں ان کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ میں خود بھی تماشا دیکھوں گا۔ جب انہیں شیر کے پنجرے میں ڈال دیا گیا تو شیر آیا اور ان کے قدموں میں اس طرح بیٹھ گیا جیسے کتا اپنے مالک کے پاؤں چاٹنے لگ جاتا ہے۔ وزیر بڑا سمجھدار تھا، اس نے بادشاہ سے کہا دیکھو یہ کوئی اللہ کا مقبول بندہ ہے، اس سے ابھی معافی مانگ لو، ورنہ اگر انہوں نے بددعا کر دی تو تمہاری آئندہ نسل برباد ہو جائے گی۔ بادشاہ نے اسی وقت ان بزرگ کو بلوایا اور اپنی پگڑی ان کے قدموں میں رکھ دی اور معافی مانگی اور ان سے کہا میں آپ کو واپس گھر بھیج رہا ہوں۔ چنانچہ وہ گھر پہنچ گئے۔ اب بیوی تو سمجھ رہی تھی کہ میرے خاوند کو آج شہید کر دیا گیا، لیکن جب اچانک اس نے اپنے خاوند کو دیکھا تو بڑی حیران ہوئی اور پوچھا آپ زندہ سلامت کیسے واپس آ گئے؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا اور بادشاہ نے مجھے گھر بھیج دیا۔ اب بیویاں تو پھر بیویاں ہوتی ہیں۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور خاوند سے کہنے لگی اچھا ایک بات ذرا بتائیے، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہنے لگی جب بھوکا شیر تمہاری طرف آیا تھا تمہیں ڈر تو لگا ہوا ہوگا، تو بتاؤ اس وقت تم کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے فرمایا جب شیر میری طرف آ رہا تھا تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی ان کے دلوں میں خوف نہیں تھا۔ یہ تھے ہمارے اکابر۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے دیہاتی کی بے باکی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے چادریں آئیں، آپ رضی اللہ عنہ نے صحابہ پر ایک ایک چادر تقسیم کر دیے، پھر جمعے کے روز ممبر پر چڑھ کر لوگوں کو خطبہ دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی تھیں، فرمایا خبردار سن لو، خبردار سنو، پھر نصیحت فرمائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا واللہ ہم نہیں سنیں گے۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ نے ہمیں ایک ایک چادر دی اور خود 2 چادریں لے لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا اے ابو عبداللہ تو نے جلدی کی، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔
میں نے اپنے کپڑے دھوئے تھے، اس لیے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی چادر مستعار لی یعنی کرایہ پر لی اور اپنی چادر کے ساتھ اس چادر کو بھی اوڑھ لیا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا اب آپ کہیے، ہم سنیں گے اور آپ کی بات مانیں گے، اطاعت کریں گے۔ عمر ابن ہشام کی ایمان سے محرومی۔ عمر ابن ہشام کا شمار مکے کے انتہائی عقل مند لوگوں میں سے ہوتا تھا۔ اس کو اپنے آپ پر اتنا ناز تھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام بھی عمر تھا، مگر وہ کہتا تھا کہ مجھے عمر کہنا اور آپ کو اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال کرنا۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان لانے سے پہلے عمیر کہا جایا کرتا تھا۔ وہ انہیں عمر نہیں کہلوانے دیتا تھا، وہ کہتا تھا کہ عمر میں ہوں۔ وہ اتنا دانا تھا، عقل مند تھا کہ جو معاملات لوگوں سے نہیں سمٹتے تھے وہ اکیلا سمیٹ لیا کرتا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام ابو الحکم یعنی داناؤں کا باپ رکھا۔ اور جب اس نے دین کو قبول نہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابو جہل رکھ دیا یعنی تو جاہلوں کا باپ ہے۔ دیکھیں کہ قابلیت اتنی کہ وہ قریش کا سردار ہے، اس کی شخصیت کتنی خوبصورت ہے، اس کے پاس مال دولت ہے، لوگ اس کے اشارے پر ناچنے کو تیار ہیں، مگر اللہ رب العزت کے یہاں تو قبولیت حاصل نہ ہوئی اور وہ اس دنیا سے ایمان کے بغیر رخصت ہو گیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔